گیا جی. صبح کا درس قرآن جنہوں نے دینا ہے وہ تشریف لا چکے ہیں. ہمارے بڑے ہی مخدوم اور محترم ہیں حضرت مولانا صاحبزادہ محمد قادری صاحب تشریف فرما ہے. ملتان سے آگے جلال پور پیر والا جی شیخ آفتاب صاحب نے اگے انہوں کا کوئی لیٹر شیٹر ملیا. میرا خیال ہے کہ 2 4 دوستان اور بھی ایسے یاد دہانی وہ نہیں چلنا, وہ بھی چلے نہیں چل رہا. حضرت کا بیان انشاءاللہ صبح سنیں گے. اس وقت ہمارے اپنے جو معمولات ہیں تھوڑے بہت. حضرت اجازت ہے. اچھا بسم اللہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمت ومصابیح الغرر. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں. انفال نفل کی جمع ہے. جیسے ہم نفل پڑھتے ہیں, نفل کا معنی ہوتا ہے کہ زائد چیز کو پلس کر دینا. اور یہاں انفال مال غنیمت پر بولا گیا ہے. غزوہ بدر اسلام کا پہلا غزوہ تھا. اس کے اندر جو مال غنیمت ہاتھ آیا, کوئی کلیئر حکم پہلے موجود نہیں تھا. تو جن لوگوں نے ان کے مال پہ قبضہ کیا, انہوں نے یہ سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان مال غنیمت کا کیا کرنا ہے, کیونکہ پہلے نبیوں کے شریعتوں کے اندر مال غنیمت کا کھانا حلال نہیں ہوتا تھا. تو یہ سوال پیدا ہونا ایک فطری امر تھا کہ یہ مال غنیمت ہاتھ آیا ہے تو کیا کیا جائے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا قل, اے میرے محبوب ارشاد فرما دیجیے. اور یہ لفظ قل بھی بڑا عجیب ہے. جہاں پر کسی چیز کی وضاحت مطلوب ہے قرآن پاک میں, وہاں لفظ قل سے وضاحت کی گئی. یسألونک ماذا ينفقون, سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں. میں قل العفو, کہہ دیجئے کہ بچا ہوا خرچ کر دو. یسألونک عن الخمر والمیسر, شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل, فرما دیجئے فیہما اسم کبیر. الغرض لفظ قل جہاں بھی آیا ہے, اکثریت وہاں آئی ہے اس کی کہ جہاں پر کسی بات کی وضاحت مطلوب ہے یا کسی شک کو دور کیا جاتا ہے. تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا فرما دیجیے الانفال للہ والرسول. یہ مت سمجھنا کہ مال غنیمت مجاہدین کا ذاتی حق ہے, حق نہیں ہے. یہ اللہ اور رسول کا مال ہے. الانفال للہ والرسول. اب کیا مطلب ہوا کہ جب مال ہی اللہ اور رسول کا ہے, تمہارا حق نہیں ہے, تو اب جتنا بھی تمہیں مل جائے شکر ادا کرنا چاہیے. تمہارا تو ہے ہی نہیں, تمہارا حق نہیں ہے یہ. میں فتق اللہ واصلحوا ذات بینکم. اچھا, اب یہ تھوڑا سا نا اس وقت کوئی لیدے ہو گئی, تلخ کلامی ہوئی. کسی نے کہا کہ جنہوں نے مال پہ قبضہ کیا ہے ان کا ہے, جنہوں نے کہا کہ نہیں جو میدان جنگ کے اندر کافروں کے پیچھے بھاگ کر ان کو دوڑا رہے تھے یہ ان کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپس کی جو تعلقات ہیں ان کو درست رکھو, آپس کے اندر تلخ کلامی نہیں کرنی. واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین, اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو. اور آگے آپ پڑھیں گے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. یہ جو مال غنیمت ہے اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور رسول کا ہے, رسول کے قریبی رشتہ داروں کا ہے, یتیموں کا ہے, مسکینوں کا ہے, مسافروں کا ہے. یہ پھر اس کی تقسیم بتا دی گئی. اور فرمایا کہ مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اللہ جل جلالہ کا ذکر آتا ہے تو مومنوں کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, اور جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں زادتہم ایمانا, ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے.
اور وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ اور توکل کا معنی آپ پہلے سن چکے کہ توکل اس کو کہتے ہیں کہ تیز رکھ خنجر اپنا، پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر۔ عالم اسباب کے اندر جتنے جو ریکوائرڈ اس کی ہوتی ہیں نا ریکوائرمنٹس، ان کو پورا کرنے کے بعد پھر نتیجہ خدا پہ چھوڑ دینا، اسے توکل کہتے ہیں۔ اور اگر انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے کہ جی میں اللہ توکل ایسا کر رہا ہوں، تو یہ توکل نہیں ہے بلکہ تعطل ہے۔ تو میں اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، عالم اسباب کے اندر اسباب کو اختیار کرتے ہیں اور پھر نتیجہ رب پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ایمان والوں کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور یہ بھی صفت ہے کہ جو اللہ نے ان کو مال دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ ہاں جی، صبح حضرت بھی اسی سلسلے میں تشریف لائے ہیں۔ دل کھول کر کے اپنے مالوں میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے گا۔ اللہ کہتے ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی تو سچے مومن ہیں، یہی تو سچے مومن ہیں جو یہ سارے کام کرنے والے ہیں۔ جو 5 کاموں کا تذکرہ اوپر ہوا، ان کے اللہ کے ہاں بڑے درجے ہیں، مغفرت بھی ہے اور رزق کریم بھی ہے۔ آگے اللہ نے جنگ بدر کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ میں 2 گروہ تھے، ایک گروہ وہ تھا جو ابو سفیان کی سربراہی کے اندر قافلہ مکے والوں کا مال لے کر کے جا رہا تھا۔ اس قافلے کے اندر تجارتی قافلے میں مکے کے ہر گھر نے سرمایہ کاری کی تھی۔ مقصد کیا تھا؟ جتنا بھی اس پر نفع آئے گا وہ سارے کا سارا مسلمانوں کے خلاف خرچ کیا جائے گا۔ ہر گھر کا شیئر تھا اس کے اندر، اور ابو سفیان جیسا زیرک کمانڈر انہوں نے اس قافلے کی رکھوالی کے لیے بھیجا تھا۔ جب مسلمانوں کو اس کی اطلاع ملی کہ ایک قافلہ گزر رہا ہے، اس کا جتنا بھی منافع یا اسلحہ جا رہا ہے وہ سارے کا سارا ہمارے خلاف استعمال ہونا ہے، تو یہ جنگی حکمت عملی ہے۔ آج کے مہذب کہلانے والی دنیا بھی اس پر عمل پیرا ہے۔ امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیوں کیا؟ کہ ہمیں یہاں سے خطرہ ہے۔ عراق پر حملہ کیوں کیا؟ یہاں سے ہمیں خطرہ ہے۔ دوسرے ملکوں پر حملہ کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں یہاں سے خطرہ ہے۔ تو یہ جنگی حکمت عملی آج بھی تسلیم کی جاتی ہے کہ جو چیز ہمارے خلاف جا کے کل استعمال ہونی ہے اس کو اس سے پہلے قبضہ کر لیا جائے یا اسے تباہ کر دیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو قبضہ کرنے کے لیے، اسے اپنے قابو میں کرنے کے لیے جلدی اعلان کیا۔ چند ساتھی جو 313 تیار ہوئے، آپ وہاں چلے گئے۔ ابو سفیان بڑا زیرک کمانڈر تھا، وہ جب پانی لینے کے لیے بدر کے کنویں پر آیا تو اس نے دیکھا کہ یہاں پر ریکی کے لیے جو بندے گئے ہوئے تھے اس کا وہاں جو ہے نا اونٹوں کی لید پڑی ہوئی تھی۔ اس نے اس کو توڑ کر کے دیکھا، اندر سے کھجور کی گٹھلیاں نکلیں۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ مدینے والے ہمارے پیچھے ہیں، یہ مدینے کی سرزمین جو ہے یہ کھجوروں کی سرزمین تھی۔ اس نے ایسا کیا، قافلے کو پیچھے لے جا کر کے دریا کے کنارے جو ہے نا وہ اپنے قافلے کو بچا کے لے گئے۔ لیکن جب قافلہ اس کا زد میں تھا، اس نے مکے والوں کو پیغام بھیجا کہ قافلے کے بچاؤ کے لیے آؤ۔ تو ابو جہل کی سربراہی میں 950 آدمی تقریباً اسلحہ سے لیس ہو کر وہ اپنے قافلے کو بچانے کے لیے آ گئے۔ لیکن جب قافلہ بچ گیا تو انہوں نے پیغام بھیجا ابو سفیان نے کہ قافلہ بچ گیا، بچا کے میں لے آؤں، لہذا تم واپس چلے جاؤ۔ لیکن وہ نشے کے اندر مست تھے، گانے والیاں بجانے والیاں ساتھ لے کر آئے تھے۔ انہوں نے کہا اب نکل تو آئی ہیں، لہذا اب مسلمانوں کا قضیہ ختم کر کے ہی جائیں گے۔ لہذا وہ آگے بڑھ گئے۔ ابو جہل کی موت اسے کھینچ کے آگے لا رہی تھی۔ 70 بڑے بڑے سردار ان کے یہاں پر جہنم رسید ہوئے۔ تو جب یہاں آ گئے اس وقت اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ۔ بھئی 2 گروہ ہیں، ایک قافلہ ابو سفیان کا ہے جو تجارتی قافلہ ہے، اور ایک لشکر ابو جہل کا آ رہا ہے، دونوں میں سے ایک تمہارا ہے۔ اللہ کہتے ہیں بائی نیچر انہوں نے یہ پسند کیا کہ ہمیں وہ ابو سفیان والا قافلہ مل جائے، اس کے ساتھ بندے بھی تھوڑے ہیں اور مال بھی زیادہ ہے، اسلحہ بھی ہاتھ آئے گا، اور ادھر بڑے جرار لشکر ہے۔ یہ طبی طور پر انہوں نے پسند کیا، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ۔ تم چاہتے تھے کہ جو کیل کانٹے سے لیس نہیں ہے وہ قافلہ تمہارے ہاتھ آئے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تو یہ چاہتے تھے کہ 1000 کے لشکر کے مقابلے میں جو کہ پوری طرح مسلح ہے، 313 جن کے پاس صرف 8 تلواریں یا کوئی چھڑیاں کوہاڑیاں گنڈاسے سن، اللہ کہتے تھے ان کو لڑا کر کے آج میں بتلا دینا چاہتا ہوں کہ فتح اور شکست
قلت اور کثرت پر مدار نہیں کرتی، بیس نہیں کرتی ہے، فتح اور نصرت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو 313 کم من فیات قلیلۃ غلبت فیات کثیرۃ باذن اللہ، پیچھے آپ نے پڑھا کہ کتنی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو اللہ نے بڑے بڑے لشکروں پر فتح عطا فرمائی۔ اللہ چاہتا تھا حق کو حق کر دے اپنے کلمے کے ساتھ اور باطل کی جڑ کاٹ کے رکھ دے، لیحق الحق ویبطل الباطل، تاکہ اللہ حق کو حق کرے اور باطل کو باطل کر دے، اگرچہ یہ بات مجرموں کو ناپسند تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد کا وعدہ بھی کیا اور فرشتے آئے بھی ہیں۔ اقدم یا حزوم، جبریل علیہ السلام بھی مجاہدین کی وردی پہن کر مسلمانوں کے لشکر کی طرف سے کافروں سے لڑ رہے تھے، اپنے گھوڑے کو یہ لگا رہے، اقدم یا حزوم، آگے بڑھو، اور کافروں کو صحابہ کہتے ہیں ہم ایک بندے کو قتل کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہمارے جانے سے پہلے وہ گرا ہوتا۔ علامہ اقبال نے یہی تو کہا ہے نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، لیکن فضائے بدر پیدا کرنا بڑی مشکل ہے۔ 313 نہتے، اور وہ بھی ساری رات عریش کے اندر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ساری رات۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں آقا لقد الحاط علی ربک، آپ نے تو بڑی زاری کر لی ہے، اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری آئی سیہزم الجمع ویولون الدبر، آپ یہ آیت پڑھتے ہوئے خیمے سے باہر تشریف لائے، اور پھر آپ نے صبح نشان لگا دیے، ابو جہل یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، اور جہاں جہاں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگائے تھے ان کے لاشیں وہیں پر پائے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں جو کہ، اور اس کے بعد کفر کا زور ٹوٹا ہے، کفر کا زور ٹوٹا، ساری دنیا کی نگاہیں مکے والوں پر لگی تھی کہ اگر یہ محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم بھی پڑھ لیں گے، اور اگر کہتے ہیں الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ چلتے ہیں، اور اگر یہ بھاری رہے تو ہم نہیں پڑھیں گے۔ تو یہاں کفر کا زور اللہ نے توڑ دیا ہے۔ اور پھر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور پھر تو ایسا ہوا، اب دیکھو نا کہ جو صحابہ ہجرت کر کے وہاں آئے، یہ سن 2 کے اندر غزوہ بدر ہوا، 3 کے اندر غزوہ احد ہوا، اور آگے دوسرے غزوات ہیں، 6 کے اندر صلح حدیبیہ جو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کے ساتھ کتنے صحابہ ہیں؟ 1400 یا 1500، اور وہ صلح ہو گئی، اس صلح کے جو ہے نا نتیجے میں آنا جانا کھل گیا۔ 2 سال کے بعد فتح مکہ ہوتی ہے، آپ کے ساتھ 10,000 قدوسی صحابہ فتح مکہ کے لیے جاتے ہیں، اور اس کے 2 سال بعد ہی حجۃ الوداع ہے نا، 1,45,000 صحابہ حضور کے ساتھ میدان عرفات کے اندر کھڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفر کا زور توڑ دیا۔ اللہ نے تذکرہ کیا کہ اس کا جو غزوہ بدر تھا، میدان بدر، اس کا کوئی محل وقوع ایسا تھا کہ مکے والے پہلے پہنچے، انہوں نے سخت زمین پہ قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد مسلمان ذرا لیٹ آئے، ریتلی زمین حصے میں آئی، پانی کے کنویں پر کافروں نے قبضہ کیا ہے اور مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا۔ اللہ نے رات کو بارش برسائی، وہ جو سخت زمین تھی اس پہ پھسلن ہو گئی، اور یہ جو ریتلی زمین تھی یہ جم گئی، اور مسلمانوں نے پانی پینے کا بندوبست بھی کیا، خود بھی پیا، جانوروں کو، سواریوں کو بھی پلایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ اللہ نے تمہارے اوپر اونگ مسلط کر دی، امن کی۔ اللہ تعالیٰ تمہاری تھکاوٹ دور کرنا چاہتے تھے، اللہ نے بارش برسائی ہے تاکہ تمہیں پاک کر دیں اور تم سے شیطان کی گندگیوں کو دور کر دیں، تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیں۔ پہلے بسر سے آ رہے تھے نا، یہ تے زمین ہے، یہ پیر کھوب دینے، اسی لڑا گے، دشمن کے مقابلے میں لڑنا ہے تو کیسے انسان بھاگتا دوڑتا ہے، ریتلی زمین کے اندر نا پاؤں نہیں جمتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کہتا ہے وَلْيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے دل جمی پیدا کر دی کہ لو بھی اب تمہارا پلڑا اوپر ہے، وہ نیچے ہیں، وہ پھسل کر گر رہے ہیں اور تم اچھی والی زمین پر آ گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوحی ربک الی الملائکہ، اللہ نے فرشتوں کو وحی کی، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، فاضربوا فوق الاعناق، تو ان کی گردنوں پر مارو۔ فرشتوں کو حکم تھا، فاضربوا فوق الاعناق، ایمان والوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے، اور واضربوا منہم کل بنان، ذرا غور فرمائیے، یہ بنان پورے کو کہتے ہیں، یہ پور ہوتے ہیں،
وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اللہ کہتا ہے ایک ایک پور کاٹ کر کے ان کا قیمہ بنا دو، پورے عالم کفر کو پتہ چل جائے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کبھی لڑنے کے لیے کھڑے مت ہونا۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کی گردنوں پر مارو، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ایک ایک پور کاٹ دو ان کا، ایک ایک پور کاٹ دو۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی ہے، اللہ اور رسول کے مقابلے کے اندر آ کھڑے ہوئے ہیں، اور جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتا ہے اللہ تو بڑا سخت عذاب والا ہے۔ ہاں، ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جب تم کافروں سے مقابلہ کرو تو پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں ہے۔ ہاں، یہ بتایا ہے کہ الا متحرفا لقتال، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، کہ کنارے کنارے ہو کے اپنے لشکر کو ملنا ہو یا کوئی جنگی چال چلنی ہو، اس کی اجازت ہے، ادروائز میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر کے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم نے قتل نہیں کیا ان کو، ولیکن اللہ قتلہم، انہیں تو رب نے قتل کیا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے اٹھا کر کے وہ مٹی کنکریاں یوں ڈالی، سارے کافروں کی آنکھوں میں خدا نے پہنچائی۔ اللہ کہتے ہیں محبوب یہ مٹی اٹھا کر کے ڈالنا تو فعل آپ کا تھا، لیکن ایک ایک کافر کی آنکھوں میں پہنچا دینا یہ اللہ کا کام تھا۔ وہ اکھا ملن لگ پائے، یہ پہ گیا اندر، اور پھر نشہ میدان بدر کا اپنے سامنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اللہ ایمان والوں کو آزمانا چاہتے تھے اچھے طریقے سے، اللہ تو سننے جاننے والے ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں کافر یہ کہا کرتے تھے بھئی جو جیت گیا میدان اس کا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان تستفتحوا، اے کافرو اگر تم فتح طلب کرتے تھے نا کہ فتح تمہیں ملے گی، فقط جاءکم الفتح، فتح تو آ گئی، فتح ملی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو۔ ہاں جی، اللہ آگے کہتے ہیں ان تنتہوا فہو خیر لکم، آپ بھی باز آ جاؤ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، لیکن وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اگر تم لوٹ کر آؤ گے اللہ کہتے ہیں ہم بھی لوٹیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ ایمان والے تمہارا مقابلہ کریں گے، اللہ کہتے ہیں ہم لوٹیں گے۔ جس طرح وہاں پر فرشتوں کے ہاتھوں تمہاری ٹھکائی کرائی ہے نا، اسی طرح دوبارہ بھی اگر تم کھڑے ہوگے تو دوبارہ بھی ہم تم سے نپٹیں گے، اللہ کہتے ہیں وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اللہ کہتے ہیں کہ تمہاری جماعتیں چاہے وہ کثرت کے تعداد کے اندر ہی کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گی۔ کیوں؟ ان اللہ مع المؤمنین، اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، اللہ کافروں کے ساتھ نہیں ہے۔ اچھا بھائی، چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ہیں، وقت بڑا ہو جاتا ہے، رات بھی وقت کافی ہو گیا تھا، احساس ہے مجھے، میں چاہتا ہوں کہ جلدی بات کو وائنڈ اپ کیا جائے۔ اللہ نے ایک بات کہی ہے کہ جو کافر ہیں نا یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں، شر الدواب عند اللہ، اس گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، حق کو سنتے بھی نہیں اور بولتے بھی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ایمان والو اللہ اور رسول کی بات کو مانا کرو، جب رسول تمہیں وہ بلاتے ہیں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی دیتی ہے، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یحول بین المرء۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب نیکی کا موقع ملے فوراً کر گزرو، پتہ نہیں کہ پھر وہ موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اللہ حائل ہو جائے درمیان میں، بندے کے دل کے درمیان اور بندے کے درمیان۔ اور آگے اللہ نے ایک اور بات کہی، واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ وہ جو نبی علیہ السلام نے کشتی کی مثال دی تھی نا، میں 2 منزلہ کشتی ہو، 2 منزلہ، نیچے والے جب پانی نکالنے کے لیے اوپر جاتے ہوں پانی لینے کے لیے دریا سے، اوپر والے کہتے ہیں نا میاں اپنی منزل سے پانی نکالو، اوپر نہیں آنا تم نے۔ میں وہ نیچے والی منزل میں سوراخ کر کے پانی لیتے ہیں نیچے کشتی کے پیندے میں سے۔ فرمایا اگر وہ اوپر والے ان کا ہاتھ نہیں روکیں گے تو جب کشتی کے اندر پانی آئے گا نچلی منزل میں تو کیا صرف نیچے والی منزل ڈوبے گی؟ میں دونوں منزلیں ڈوب جائیں گی نا۔ میں جو لوگ گناہ کرتے ہیں تمہارے اندر، یاد رکھنا واتقوا فتنۃ، اس آزمائش سے بچ جاؤ، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جب اللہ کا عذاب آئے گا صرف ظالموں پر نہیں آئے گا، یہ گندم کے ساتھ گھن بھی پس جایا کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، دیکھا نا زلزلہ آیا تھا، ہزاروں معصوم بچے بچیاں سکولوں کے اندر، وہ سکول ہی ان کی قبریں بن گئے تھے۔ ان بچوں کا گناہ کیا تھا؟ معصوم بچے ہیں نا۔ اللہ کہتے ہیں جب گناہوں کی پاداش میں عذاب آتا ہے تو پھر صرف گناہ گار ہی نہیں مارے جایا کرتے بلکہ ساتھ بے گناہ بھی پس جایا کرتے ہیں۔ یہ چن چن کے تو نہیں مارتا نا اللہ،
عذاب تو ایسے ہی آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ اور رسول سے خیانت نہ کیا کرو اور اپنی امانتوں کے اندر بھی خیانت نہ کرو. اور اس خیانت سے مالی خیانت بھی مراد ہے اور علمی خیانت بھی مراد ہے. اور فرمایا وانتم تعلمون، تم جانتے ہو کہ خیانت کرنا بہت بری بات ہے. اور یہ بھی جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ اور آزمائش ہیں. بسا اوقات یہ دین کے کاموں میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. جہاد پہ جا رہا ہے میاں بیوی آڑے آ جاتی ہے، اولاد آڑے آ جاتی ہے. ہاں جی، اور بھی کوئی نیکی کا کام کرنے لگے، کوئی مسیت بن دی ہوئے نا تو بندہ کہ لے پلیے لاکھ روپیہ مسیتیں دے رہی ہے، وہ بندہ لے کڑی جوان ہو یہ کل نو بیاہ نہیں کرنا، نکاح کرنا. ہاں جی، اور منڈے کی فیس جمع کرانی، منڈا ڈاکٹر پہ بنتا ہے. ہاں جی، یا منڈا جناب انجینئر بن رہا ہے تو ادھر دے دیا تو وہاں کیا کریں گے. اللہ کہتے ہیں یہ مال اور اولاد. اور ایک جگہ تو فرمایا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، یہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں تمہاری دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہو. قرآن کہتا ہے لگتا سورہ تغابن 28 پر آپ سنیں گے وہاں تفصیل سے. ان من ازواجکم، ساری نہیں، من تبیج، بیویوں میں سے کچھ تمہارے لوگوں کی بیویوں میں سے کچھ بیویاں ایسی ہیں، واولادکم، کچھ کی اولادیں ایسی ہیں، عدو لکم، جو تمہاری دشمن ہیں، تمہیں نیکی کا کام کرنے نہیں دیتے ہیں، ان سے بچ کے رہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اللہ سے ڈرو گے یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی امر فارق پیدا کر دے گا. ہاں جی، امر فارق، کوئی وجہ امتیاز. اور وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. آگے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا تذکرہ کیا جب کفار مکہ نے حضور کے قتل کا مشورہ کیا. دار الندوہ کے اندر شیطان بھی ایک سردار کی صورت کے اندر وہاں موجود تھا. پہلی تجویز یہ آئی کہ آپ کو قید کر دیا جائے، تو شیطان نے مخالفت کی سردار کے روپ میں. اس نے کہا جہاں بھی قید کرو گے یہ وہیں تبلیغ کریں گے، وہاں کے لوگوں کو مسلمان کر لیں گے، پھر کیا کرو گے. انہوں نے کہا اچھا جلاوطن کر دیا جائے. انہوں نے کہا جہاں بھی جائیں گے وہاں بھی یہاں تو ہماری رکاوٹ ہے اور وہاں تو کوئی رکاوٹ کرنے والا نہیں ہوگا، وہاں اور زیادہ مسلمان ہوں گے. اور پھر یہ ان کا فیصلہ ہوا کہ قتل کر دیا جائے. اس بات پر سب نے اتفاق کیا. اللہ کہتے ہیں یمکروا بک الذین کفروا، جب کافر جو ہیں یہ پلان کر رہے تھے لیثبتوک کہ آپ کو قید کر دیں، اور یقتلوک یا آپ کو قتل کر دیں، اور یخرجوک یا آپ کو یہاں سے نکال دیں، جلاوطن کر دیں. یمکرون و یمکر اللہ، وہ بھی پلان کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے، اللہ ان کے مکر کے توڑ کے لیے تدبیر کر رہا تھا. اور واللہ خیر الماکرین، اللہ سے زیادہ بہتر تدبیر کرنے والا کون ہے. 100 بندے کھڑے ہوئے ہیں، نیاموں سے باہر تلواریں، ننگی تلواریں لے کھڑے ہیں نا، قصر نبوت کا محاصرہ ہے. 100 بندے اور 100 بھی نوجوان. ہاں جی، من صنادید قریش، قریش کے چنے ہوئے نوجوان، چنیدہ ہر قبیلے کے نوجوان. کہا سب مل کر کے حملہ کرو تاکہ محمد کا خاندان صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک خاندان سے بدلہ نہ لے سکے. ان 100 کے بیچ میں سے رب نے گزارا ہے. واللہ خیر الماکرین، اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے. فاغشیناہم فہم لا یبصرون، آقا نے مٹی اٹھا کے پھینکی ہے، سب کی آنکھوں میں رب نے ڈالی اور ان کے درمیان سے آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گزرے ہیں. اور ایک اور بدبخت تھا، بیت اللہ میں آیا، بیت اللہ کے پردے پکڑے اور پردے پکڑ کر کے کہتا ہے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر یہ تیرا سچا نبی ہے یا یہ کتاب تیری سچی کتاب ہے. مانیں گے پھر بھی نہیں، مانیں گے پھر بھی نہیں. اللہ کو کہتا ہے تیرے کو جو ہوتا ہے تو کر لینا، نعوذ باللہ. فامطر علینا حجارۃ من السماء، یا تو ہم پر آسمانوں سے پتھر برسا دے. کہاں کھڑا ہے؟ بیت اللہ میں، بیت اللہ کے پردے پکڑے ہوئے ہیں اور اللہ کو پکار رہا ہے جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. یا اللہ یا تو پتھر برسا کے ہم کو مار دے، ویتنا بعذاب علیم، یا کوئی اور دردناک عذاب لے آ. اللہ کہتے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے محبوب جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں میں ان پر عذاب کیسے نازل کر سکتا. سبحان اللہ وبحمدہ. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، آپ ان کے اندر موجود ہیں تو آپ کے ہوتے ہوئے میں ان پر عذاب کیسے نازل کر دوں. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور جبکہ یہ استغفار بھی کرتے ہیں تو اللہ ان پر عذاب کیسے نازل کر دے. اللہ کہتے ہیں یہ ما لہم اللہ یعذبہم اللہ، یہ اللہ کے عذاب کے حقدار بن چکے ہیں. کیوں؟ یصدون عن المسجد الحرام، یہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، بیت اللہ میں نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے. وما کانوا، حالانکہ یہ بیت اللہ کے متولی بھی نہیں ہیں، یہ تو بدماش ہیں سارے.
ان اولیاءہ الا المتقون، بیت اللہ کے مسجد کے متولی تو وہ ہیں جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ اور یہاں سے یہ اصول بھی واضح ہوا کہ مسجدوں کے متولیوں کو متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے، دنیا دار لوگوں کو مسجدوں کا متولی نہیں ہونا چاہیے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ آتے تھے وہ بیت اللہ کے پاس، کہتے تھے ہم بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کی نماز کیا تھی؟ الا مقام و تصدیہ، تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے۔ بیت اللہ کے پاس آ کے قوالی کر دیتے تھے، قوالی، تاکہ لا تسمعوا لہذا القرآن، کہ قرآن کی آواز کسی کے کانوں کے اندر نہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو مال خرچ کر رہے ہیں نا مسلمانوں کے خلاف، مسلمان لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکنے کے لیے، فَسَيُنْفِقُونَ، اور بھی خرچ کریں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، لیکن یہ خرچ کیا ہوا ان کے لیے باعث حسرت بن جائے گا۔ یہ جتنی پلاننگ ہو رہی ہے، جتنی پلاننگ، میں ایک بات عرض کر دوں، آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اسلام کا، متفقہ خاندان، سارے مل جل کے رہتے ہیں، وہاں تو کوئی نہیں ہے، بادر بدر آزاد ہے سارے، شخصی آزادی کے قائل ہیں وہ۔ یہ شام پر حملہ، مصر پر حملہ، عراق پر حملہ، یہ افغانستان، پاکستان پر، یہ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام اس کو سپورٹ کرتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہماری راہ میں رکاوٹ ہے، اس لیے انہوں نے اس سے پہلے اسلام کو اپنا ہدف بنا لیا۔ یہ جتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اور اب نہیں، 1994 کے اندر امریکی تھنک ٹینک کے اندر باقاعدہ بجٹ رکھا گیا، کئی ملکوں کے نام لیے گئے، سعودی عرب کا، پاکستان کا، ایران، عراق کا، ان کے اندر عزم استحکام پیدا کرنے کے لیے باقاعدہ فنڈنگ ہوئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں خرچ کریں، اور بھی کریں گے، لیکن ان کا خرچ کیا ہوا انشاءاللہ ان کے لیے باعث حسرت بنے گا، ثم یغلبون، اور پھر یہ مغلوب بھی ہوں گے۔ روس ٹوٹا تھا نا، انشاءاللہ امریکہ کی باری آئی ہے۔ 54 ریاستیں ہیں اگر، تو انشاءاللہ 54 ٹکڑے ہوں گے اس کے انشاءاللہ۔ برطانیہ بھی ٹوٹے گا، بہت خرچ کریں گے لیکن مغلوب بھی ہونا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اللہ تعالیٰ کافروں کو جہنم کی طرف جمع کریں گے۔ اور اللہ نے کہا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اس وقت تک ان سے قتال اور جہاد کرتے رہو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور سارے کا سارا دین رب کا ہو جائے۔ یاد رکھنا اسلام کا جو جہاد ہے، جو اسلام کا چھٹا رکن ہے، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ جہاد سے، یہ کہتے ہیں نا جہاد دہشت گردی ہے، جہاد فتنہ نہیں ہے، یاد رکھنا، جہاد سے فتنہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اور اگر یہ پھر جائیں تو جان لو کہ تمہارا مولا اللہ ہے۔ تمہارا مولا کون ہے؟ بولو، اللہ ہے، علی مولا نہیں ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، وہی کیا ہی اچھا مولا ہے، کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ آگے اللہ نے مال غنیمت کا مسئلہ بیان کیا۔ ایمان والوں کو کہا گیا جب کفار کے مقابلے میں آؤ فثبتوا، ڈٹ جاؤ، لیکن اللہ کا ذکر بھی کرو، اپنی طاقت پر گھمنڈ نہ کرنا، اور اللہ اور رسول کی تابعداری کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرنا، اس لیے کہ تم کمزور ہو، کم ہمت ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے راستے میں جس طرح وہ نکلے تھے نا، کفار اکڑتے ہوئے، لوگوں کو دکھلاتے ہوئے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے، ویسے تم نے نہیں نکلنا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی ایمان والوں کو جہاد پر ابھاریں، ترغیب دیں ان کو جہاد کی۔ نبی علیہ السلام نے کہا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا، نہ اس کو ظالم کا ظلم ختم کر سکے گا، نہ اس کو عادل بادشاہ کا انصاف ختم کر سکے گا کہ اب امن ہو گیا جہاد کو چھوڑ دیا جائے، نہیں نہیں۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، برانگیختہ کریں، آمادہ کریں، ابھاریں ان کو جہاد پر، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا گا اعدوا لهم ما استطعتم من قوۃ، جتنی طاقت تم ان کے لیے جمع کر سکتے ہو۔ یہ تو ایٹم بم ہے نا، ہائیڈروجن اور نائٹروجن بھی اگر تم بنا سکتے ہو، اللہ کہتے ہیں بناؤ۔ کیوں؟ اصل میں ترہبون به عدو اللہ وعدوکم، یہ تو آڈے کو نہیں ڈر دے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانا کرتے۔ سن 84 میں جب جنرل ضیاء نے پہلا ٹیسٹ کیا اور کلکتہ میں کرکٹ میچ دیکھنے کے بہانے انڈیا کی فوجیں پاکستان کی سرحد پر لگی ہوئی تھی، جنرل ضیاء وہاں میچ دیکھنے کے بہانے گیا اور جا کے راجیو گاندھی کو اتنا کہا تھا، کان میں صرف 2 منٹ کی ملاقات تھی، کہ ذرا دیکھ کر حملہ کرنا، ہم بھی ٹیسٹ کر چکے ہیں، ایٹم بم بنا لیا ہم نے بھی۔
اسی رات فوجیں واپس چلی گئی تھی. اور پھر یہ 96 میں جب ہم نے ایٹم کا سر عام ٹیسٹ کیا ہے اس وقت بھی صورتحال یہی تھی. ترہبون بھی عدو اللہ، اللہ کے دشمن یہ تم سے نہیں ڈرتے، یہ تمہارے اسلحہ سے ڈریں گے. ہاں جی، اور تمہارے بھی دشمن ہیں اللہ کے، اور کچھ ایسے ہیں جو منافق ہیں. لا تعلمونہم، تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے. ہاں اللہ کہتے ہیں اگر صلح کے لیے جھکیں تم بھی جھک جاؤ، صلح اچھی بات ہے، لیکن اگر اکڑ دکھائیں تو ان کی گردنوں کا سریا نکال کر کے چھوڑنا ہے تم نے. اور اس لیے دنیا میں امن تبھی ہوگا. اللہ اکبر. سورہ برات ہے. اللہ نے کافروں سے برات کا اعلان کیا. 4 مہینے کی مہلت دی گئی. اگر اس کے بعد یا تو مسلمان ہو جاؤ، ورنہ حرم پاک کے اندر کسی کافر کو رہنے کی اجازت نہیں ہوگی. ہاں، جن کے ساتھ معاہدے تھے معاہدوں کا احترام کیا گیا کہ جب تک ان کے معاہدے ختم نہیں ہوتے وہ اس پاک سرزمین پر رہ سکتے ہیں. جب معاہدے ختم ہو جائیں گے پھر ان کو بھی نکل جانا پڑے گا. اللہ کہتے ہیں کہ مشرکوں کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کریں. ہاں جی، حالانکہ وہ کفر پر گواہی دیتے ہیں، ان کے اعمال تو برباد ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اللہ کی مسجدوں کو وہ تعمیر کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں. ہو سکتا ہے ان یکونوا من المہتدین فعسى اولئک ان یکونوا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دے. اب تو وہاں پر پانی کے بندوبست ہو گیا حرم پاک میں. 3 دن کی مسافت سے جا کے پانی لاتے تھے. اور یہ جو ابو جہل اینڈ کمپنی تھی یہ صرف پانی نہیں، زائرین بیت اللہ کو ستو گھول گھول کے پلایا کرتے تھے. ہے نا نیکی کا کام ہے نا پانی پلانا. اس عورت نے کتے کے پلے کو پانی پلایا تھا نا. فاحشہ عورت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. یعنی امراتن مومستن کے الفاظ ہیں، بدکارہ تھی لیکن کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کی بخشش کر دی. علماء نے لکھا ہے شراح حدیث نے کہ اس کتے کے پلے کو گلی مٹی چاٹتے ہوئے دیکھ کر کے جو رحم کا جذبہ اس عورت کے دل میں پیدا ہوا، رب کو وہ جذبہ پسند آ گیا اور اس جذبے کے اندر رب نے اس کی بخشش کر دی. ورنہ کتیاں نو پانی پلانتے اگر جنت جانے تھے انگریز جنت الفردوس سے ہون گے. صرف پانی نہیں پلاندے، ڈبل روٹیاں بھی کھواندے نے، کتیاں دی لتاں بھی گھٹدے نے تے رضائیاں سواندے بھی نے. تو یاد رکھنا اس جانور کو اس جو ہے نا اضطراری کیفیت میں دیکھ کر جو جذبہ ترحم اس کے دل میں آیا تھا، اللہ کو وہ جذبہ پسند آیا. جس جذبے نے اس کو وہ نیکی کرنے پر آمادہ کیا ہے تو وہ جذبہ دیکھ کر اللہ نے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پانی پلایا کرتے تھے. تو سمجھتے تھے بیت اللہ بنایا ہے ہم نے، بیت اللہ بنایا اور حلال کے پیسے سے بنایا. تو ان کا تھا ایک پائی بھی حرام کی کوئی نہ دے، اللہ کا گھر بنانا ہے. اللہ کہتے ہیں جعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو تعمیر کرنا ایمان لانے کے برابر سمجھ لیا؟ سب سے بڑی نیکی ایمان کی نیکی ہے. جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ پہاڑوں جتنی بڑی بڑی نیکیاں بھی کر لے، نہ صرف یہ کہ وہ جنت میں نہیں لے کے جائیں گی بلکہ الٹا دوزخ میں لے جائیں گے، اس لیے کہ ایمان نہیں ہے. حاجیوں کو پانی پلانا، بیت اللہ کو تعمیر کرنا، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر نہیں. لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں تو برابر نہیں ہے بھائی. اور بھائی اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری پیاری باتیں کی ہیں. اللہ کہتے ہیں ایمان والو لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر تمہارے باپ اور بھائی بھی ایمان پر کفر کو پریفر کریں تو ان کو بھی دوست نہ بناؤ، ان کو بھی دوست نہ بناؤ. تو جے ساڈے حکمران کرن تو ساڈے کہڑا ٹھیکے لگتے ہیں. اللہ تو کہتا پیو دی بھی نہیں مننی، پیو دی بھی نہیں مننی، بھائیوں کی بھی نہیں ماننی. اور اگر یہ کافروں کے ساتھ یاریاں لگاتے پھریں تو کیا ہم ان کا ساتھ دیں؟ نہیں. اللہ کہتے ہیں من یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون، جو پھرے گا ظالم ہے. آپ کہہ دیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے و اخوانکم اور تمہارے بھائی و ازواجکم اور تمہاری بیویاں و عشیرتکم اور تمہارا قبیلہ اور بھائی بہن و اموال اقترفتموها اور تمہارے کمائے ہوئے مال و تجارت تخشون کسادها اور وہ تجارت کہ ڈرتے ہو تم اس کے خسارے سے، و مساکن ترضونها اور تمہاری یہ پسندیدہ کوٹھیاں، احب الیکم من اللہ و رسولہ
اگر اللہ اور رسول کے مقابلے میں تمہیں زیادہ پسند ہیں یہ چیزیں یا ان میں سے کوئی ایک چیز، وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ یہ چیزیں پسند ہیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ معاف فرمائے، دل کو ٹٹول لینا چاہیے۔ ہمارے دل کے کسی خانے کے اندر اللہ اور رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر کہیں ان چیزوں کے ساتھ محبت تو نہیں، باپ کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، قبیلے کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ، تجارت کے ساتھ، مکانوں کے ساتھ اگر ہے، اس کی اصلاح کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو انما المشرکون نجس، جو مشرک ہیں وہ پلیت ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، 4 مہینے کی مہلت دی گئی، اب یہاں پر ڈیڈ لائن دے دی گئی، اب وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں واقعہ بیان کیا ہے بھائی، ہجرت کا واقعہ بھی بیان کیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، لیکن اس سے پہلے اللہ نے یہودیوں کی خباثت بیان کی، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں ہمارا نبی عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارا نبی یسوع مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ پیچھے مسلمان بھی نہیں رہے، یہ بھی کہتے ہیں نور من نور اللہ ہے، اللہ دے نور بچوں وکھرا کر کے نور بنے ہیں۔ بھئی اللہ قابل تقسیم چیز نہیں ہے، اللہ کا نور کامل ہے، یاد رکھنا، اللہ کا نور کامل ہے، اللہ کے وجود سے کوئی حصہ الگ ہو کر کے وجود میں نہیں آیا۔ یہی تو وہ کہتے تھے نا کہ اللہ عیسیٰ کی شکل میں زمین پر آ گیا، میں نے اس دن بھی کہا تھا، ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر، یعنی جاننے والے جان گئے، رب ہے میم دے اولے، کہتے ہیں احد اور احمد میں صرف میم کا فرق ہے، نعوذ باللہ، سریعام کہا جاتا ہے ہمارے یہاں، جاننے والے جان گئے، رب ہے میم دے اولے۔ ہاں جی، یہ جو احد اور احمد میں میم ہے نا، رب مولانا ضیاء القاسم فرماتے ہیں سارے میم ہے کہ کشمیر دی پہاڑی ہے جدھر رب لوگ کے بیٹھا ہے، تو یہ بڑی جو ہے نا بکواسات اور خرافات اور بدعات ہیں، گندے عقیدے، شرک کے عقیدے ہیں، یاد رکھنا اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کے وجود سے الگ ہو کر کے کوئی وجود نہیں آیا، اللہ کا وجود کامل ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آمنہ کے گھر میں پیدا کیا، عبداللہ کے نور نظر ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم، زینب کے ابا ہیں، حسنین کے نانا ہیں، ہاں جی آپ کے سارے رشتے موجود ہیں، اور یاد رکھنا نور کا کوئی شجرہ نسب نہیں ہوا کرتا، آج تک کسی نے نہیں جانا جبریل کی ماں کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کی اولاد کتنی ہے ہی نہیں ہے، تو یاد رکھنا اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں۔ اور بھائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ان کے پیر اور مولوی ہیں، لیاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، سونا چاندی جمع کر کے سینت کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں، قیامت والے دن اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے چہروں کو، پیشانیوں کو، پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور صاحب کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے تمہارا خزانہ، چکھو ذرا اس کا مزہ آج۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، غار کے اندر 2 میں سے دوسرا ابو بکر تھا، بھائی غار میں نہیں، مزار کے اندر بھی 2 میں سے دوسرا ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غار کے اندر بھی ساتھ تھے، مزار کے اندر بھی ساتھ ہیں۔ ابو بکر نے 3 دن پہرا دیا تھا غار ہرا میں، آقا نے اپنے پہلو میں سلا کر قیامت تک کے لیے ابو بکر عمر کا پہرا دے رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلو، جب آواز لگ جائے تو پھر ہلکے ہو یا بوجھل پھر تمہیں نکل پڑنا چاہیے۔ اور آگے اللہ نے زکوٰۃ کے مصرف بیان کیے ہیں، آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں زکوٰۃ کے 8 مصرف ہیں، انما الصدقات للفقراء، فقیروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، والمساکین، مسکینوں کو۔ مسکین کون ہوتا ہے بھائی؟ ہمارے یہاں مشہور ہے جہاں پیو مر جائے یتیم ہے، جی ماں مر جائے مسکین ہے، پنجابی چ کہتے ہیں بھائی ماں مر جائے تب بھی یتیم ہے، باپ مر جائے تب بھی یتیم ہے۔ ہم مسکین کہتے ہیں جس کی آمدن کم ہو، اخراجات زیادہ ہوں، سفید پوش طبقہ، اسے مسکین کہا جاتا ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے، والعاملین علیہا،
جو زکات محکمہ زکات کے ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں زکات میں سے دی جا سکتی ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، جو ایسے کافر جو اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں ان کی مدد کی جائے زکات میں سے تاکہ وہ اسلام کے قریب آئیں اور کلمہ پڑھ لیں۔ وفر رقاب، گردن چھڑائیں، غلام آزاد کرائیں۔ میں نے کہا جیلوں کے اندر بہت سارے قیدی ایسے بند ہیں کہ جن کی سزائیں مکمل ہو چکی ہیں، جرمانے باقی ہیں، ان بیچاروں کا جرمانہ ادا کر کے ان کی گردنوں کو آزاد کرانا چاہیے۔ والغارمین، جو مقروض ہو گئے یا کہیں چٹی پہ گئی، کسی کا آپ نے جو ہے نا حامی بھر لی، اس کی ضمانت دے دی، وہ پارٹی بیٹھ گئی، لاکھوں کا جی لین دین تھا، اب وہ پارٹی بیٹھ گئی، یہ کیا کریں؟ اس بیچارے ضامن کو دینا پڑ گیا، اس کو تو چٹی پڑ گئی نا، اس کو زکات سے مدد کی جا سکتی ہے تاکہ یہ بیچارہ اس چٹی کو بھر دے۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں لگائی جا سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، ساڑھے یہاں لوگ کی عرشہ وہ لیٹ کے لائیے انہوں نے، مسجد کی تعمیر پر زکات نہیں لگتی، مدرسے کی تعمیر پر زکات نہیں لگتی، استادوں کی تنخواہوں پر زکات نہیں لگتی۔ زکات لگتی ہے وہ بیرونی طلبہ جو اللہ اور رسول کے مہمان ہوتے ہیں، قال اللہ و قال الرسول کا درس لینے کے لیے وہاں ٹھہرے ہو، ان کے اخراجات پہ زکات لگتی ہے۔ ہمارے یہاں ہمارے دائمہ جو مسجدیں بنتی ہیں نا، اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہلواتے ہیں، ساری زکات اللہ کے نبی نے فرمایا انما ہی ساخ المال، یہ تو مال کا میل کچیل ہے۔ تو میل کچیل رب کے گھر پہ لگانا چاہیے بھائی، بولو بولو، میل کچیل رب کے گھر پہ لگانا چاہیے؟ نہیں نہ لگانا چاہیے۔ تو پوچھ رہے نہ کہیں، کہتے ہیں آ جائیں ہر شہر لکڑ ہضم پتھر ہضم، زکات بھی دے دو کوئی بات نہیں، میل کچیل بھی لگا دو، لگنا چاہیے، ہاں جی، اور یہ چیزیں بننی چاہیے۔ تو فرمایا بھائی وابن السبیل، مسافر ہیں، مسافر کہ جو ہے تو بڑا امیر لیکن جیب کٹ گئی یا سفر خرچ ختم ہو گیا اور وہ محتاج ہو گیا بیچارہ، اس کو دے دو تاکہ وہ اپنے گھر پہنچ جائے۔ آج کل تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ایزی پیسہ منگوا سکتا ہے بندہ، موبائل سے کر سکتا ہے، ہاں جی، منی ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ یہ اس وقت جب پیدل سفر ہوا کرتے تھے، ذرائع مواصلات نہیں ہوتے تھے، لیکن آج بھی اگر ایسی صورت بن گئی، پھنس گیا بیچارہ مسافر کوئی، آج بھی زکات کے پیسے سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ الہ العالمین، ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کے اندر قرآن کریم پڑھنا سننا قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم، یہ جو ہم چند گھڑیاں تیرا کلام سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، یا اللہ ہمارا بیٹھنا سننا سنانا قبول و منظور فرما۔ دنیا میں ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا، دین سے وابستگی اور دین میں ترقی کا ذریعہ بنا، یا اللہ آخرت میں ہماری نجات اور اپنے قرب کا ذریعہ بنا دینا۔ الہ العالمین، قرآن کی برکت سے، رمضان کی برکت سے، اپنے پیارے نبی کے صدقے ہمارے پریشانیوں کو ختم فرما، مصیبتوں کو ختم فرما۔ الہ العالمین، بیمار جو گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، سب کو شفاء کلی نصیب فرما۔ الہ العالمین، ہماری دعاؤں کو اپنے سونے نبی کے صدقے قبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔